یہ ان کے سارے رستے ہیں، گلیاں ہیں یہ، جو کہ ان کی گھروں کی طرف جاتی ہیں مختلف گاؤں میں۔ اس وقت میں موجود ہوں ہنزا ویلی کریم آباد میں، رائل گارڈن میں۔ آٹم ایکسپلور کرنے کے چکر میں اپنے گروپ سے کافی الگ ہو گیا، وہ کافی دور تھے اور میں اندر ہی اندر ایک گاؤں میں چلا گیا ہوں۔ نگر ویلی میں بہت ہی خوبصورت یہ باغات ہیں، کھیت ہیں جہاں مختلف فروٹ، مختلف سبزیاں کاشت ہوئی ہوئی ہیں۔ دیکھیں کیا ہی خوبصورت یہ آٹم ہے، زمین پر جو ہے وہ پتے بکھرے ہوئے ہیں۔ گائے کا گوشت کیا ہے چپلی کے بعد؟ یہ یوک کا ہے سر۔ اچھا جی، یوک کے گوشت کا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی اعلیٰ نسل کا سیب لگ رہا ہے یہ، اور کھا کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے ایک سیب جو ہے وہ لیا ہے یہاں سے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہنزا میں میرا پہلا دن ہے اور اس وقت صبح کے تقریباً 7:30 بج چکے ہیں۔ کل رات ہم لوگ وایا چلاس ہنزا میں پہنچے تھے اور تقریباً رکتے رکاتے فوٹوگرافی کرتے ایکسپلور کرتے ہوئے آلموسٹ شام ہو گئی تھی۔ رات میں کچھ نائٹ کے فوٹوز لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی۔ اور اس وقت بہت ہی خوبصورت ویدر ہے، کلاؤڈز آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ اور ٹھنڈ ہے ہنزا میں۔ اور اگر آٹم کی بات کروں تو بہت ہی پیک پر اس وقت آٹم ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ اور اگر اب تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کے ویلاگ اور پاکستان کے وہ خوبصورت علاقے کہ جو یقیناً پاکستان کی پہچان ہے، انہیں آپ میرے ساتھ مل کے ایکسپلور کر سکیں۔ تو یہ میرا روم ہے، میں آپ کو روم کا ویو دیتا ہوں۔ یہ بیسکلی ہنزا میں گنیش کا علاقہ ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے اکوموڈیشن لی ہے اور ابھی بس سامان وغیرہ پیک کیا ہے اور ابھی فوٹوگرافی کے لیے اور ایکسپلور کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اور یہ ہے ہوٹل کی بالکنی جہاں پر فوٹوگرافر حضرات جو ہے اپنا کام کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور سارے فوٹوگرافر جو ہیں اپنے کیمرے سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں فوٹوگرافی کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 360 میں آپ کو ویو دے رہا ہوں گنیش سے، پوری ہنزا ویلی اور نگر ویلی کا۔ فل اپنے جوبن پر اس وقت جو ہے وہ آٹم ہے۔ تو میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہنزا میں فل جو ہے اپنے جوبن پر آٹم آیا ہوا ہے۔ اور میرے بیک سائڈ پر التر پیک ہے، اس کے علاوہ ایک سائڈ پہ لیڈی فنگر پیک ہے۔ کیونکہ کلاؤڈ بہت زیادہ ہیں تو وہ ابھی پیک نظر نہیں آ رہی۔ آئی ہوپ کہ کلاؤڈ تھوڑے سے ڈھل جائیں اور مطلع اگر صاف ہو گیا تو یقیناً یہ جتنی بھی پیکس ہیں وہ بالکل آپ کو صاف نظر آئیں گی۔ لیکن بہت اچھا موسم ہے۔ تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں نگر ویلی میں۔ خوابوں کا نگر صحیح کہا گیا ہے اسے، اور بہت ہی خوبصورت حسین ترین یہ جگہ ہے، اور یقین مانیے یہ خوابوں کا نگر ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت یہاں کا ویدر اور کیا ہی خوبصورت یہاں پر آٹم ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہاں کے ملنسار لوگ ہیں۔ اور کیا بات ہے اس خوبصورت ویلی کی، میں آپ کو اس کا ویو دیتا ہوں، آپ دیکھیں لال، پیلے، ہرے، اورنج، ہر کلر کے یہاں پتے ہیں، اور یہ کیا خوبصورت رستے ہیں کہ جن پہ پیدل چلنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ تو ہنزا جب بھی آئیں تو نگر ویلی ضرور وزٹ کریں۔ نگر بہت ہی خوبصورت ویلی ہے، اور جتنی بھی یہ مشہور ماؤنٹین ہیں، راکا پوشی، شلٹر، بولٹر، لیڈی فنگر، یہ سب بیسکلی جو ہے اسی میں آتی ہیں، نگر ویلی میں آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ آٹم ہے، اور یہاں پر مختلف دیکھیں باغیچے کھلے ہوئے ہیں آٹم کے، اور دور دور تک آپ دیکھیں آٹم ہی آٹم ہے۔ کلاؤڈز بہت زیادہ ہیں آج، مطلع کلین نہیں ہے۔ تو نگر ویلی میں بہت ہی خوبصورت یہ باغات ہیں، کھیت ہیں جہاں مختلف فروٹ، مختلف سبزیاں کاشت ہوئی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر مختلف چیزیں کاشت ہوئی ہوئی ہیں،
اور بہت خوبصورت یہ کھیت ہے. آپ یہاں پر دیکھیں مختلف جو ہے وہ جو لوکی کی ہے، یہ لوکیاں لگی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں سامنے یہ سیب کا درخت ہے، بالکل میں قریب جا کے بھی دکھاتا ہوں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہ بھٹا لگا ہوا ہے جو ڈرائی ہو گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ سیب لگا ہوا ہے یہاں پر. یہ دیکھیں یہ مختلف سبزیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پر. یہ دیکھیں سیب کتنے گرے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں. اور یہ دیکھیں سیب کتنے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، پورا بھرا ہوا ہے سیب سے. دیکھیں کتنا خوبصورت یہ وہ ہے. کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے اجازت لے کے ایک سیب توڑا جائے، کیونکہ بہت ہی اعلیٰ نسل کا سیب لگ رہا ہے یہ. اور کھا کے دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں میں نے ایک سیب جو ہے وہ لیا ہے یہاں سے. بالکل یہ گرین والے سیب ہیں اور بہت جوسی لگ رہے ہیں. تو کھا کے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زیادہ جوسی سیب ہے. نگر کا یہ مقامی سیب ہے اور بہت جوسی ہے یہ. ماشاء اللہ یہ ہے اللہ کی شان کہ یہاں پر ساری سبزیاں فروٹ یہاں پر اگتی ہیں. اور کیا بات ہے ان علاقوں کی، بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں یہ. دیکھیں کیا ہی خوبصورت یہ آٹم ہے. زمین پر جو ہے وہ پتے بکھرے ہوئے ہیں اور کیا خوبصورت لگتا ہے ان پتوں پر چلنا. امیزنگ، بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت یہ جگہ ہے. کیا بات ہے نگر ویلی کے آٹم کی خزاں کی. ماشاء اللہ نگر ویلی میں ایسی جگہ پر اس وقت موجود ہوں میں کہ اگر خزاں کی آٹم کی صحیح معنوں میں تعریف کرنی ہو کہ خزاں کا موسم، آٹم کا موسم، پتوں کے جھڑنے کا موسم کتنا حسین ہوتا ہے، کتنا دلکش ہوتا ہے، تو یقین جانیے یہ جگہ اس کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے بالکل اس کے شایان شان ہے. اور کیا ہی خوبصورت یہ جگہ ہے، پرسکون جگہ ہے. بس دل کر رہا ہے کہ یہاں پر گھنٹوں جو ہے وہ میں بیٹھا رہوں. اور ایک عجیب سی جو ہے نا یہاں پر کیفیت ہے، پرسکون جو ہے یہاں کا ماحول ہے. جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں پیچھے سے، پرندوں کی چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، اور ایک بالکل خاموشی ہے. اور کیا ہی خوبصورت یہ جگہ ہے. اور چاروں طرف جو ہے وہ پتجھڑ میں جس طرح سے پتے جھڑ جاتے ہیں، بالکل چاروں طرف یہ پتے جھڑ چکے ہیں. اور پورا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس وقت آٹم کی وجہ سے جو ہے اورنج اور پیلا ہوا ہے. تو کیا بات ہے نگر ویلی کی. یقیناً یہ جگہ، یہ علاقہ، یہ ویلی خوابوں کا نگر ہے. کیا حسین، کیا دلکش یہ موسم ہے جب خزاں میں پتے جھڑ کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور اس پر چلنے کا اور اس کی جو سوندھی آواز ہے اس کا کیا مزہ ہے. بہت ہی خوبصورت یہ جگہ ہے. آٹم ایکسپلور کرنے کے چکر میں میں اپنے گروپ سے کافی الگ ہو گیا. وہ کافی دور تھے اور میں اندر ہی اندر ایک گاؤں میں چلا گیا ہوں، اور اب کافی دور وہ جا چکے ہیں. یقیناً وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے. یہ کافی دور کا علاقہ ہے دیکھیں، جہاں میں اندر ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف، یا چھوٹا سا کھیت تھا جہاں بہت ہی خوبصورت آٹم تھا. میں اسے ایکسپلور کرنے گیا تھا. تب دیکھتے ہیں کہ میرے گروپ کے ممبر مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، یقیناً گالیاں دے رہے ہوں گے. تو جاتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتہ. دیکھیں آپ، کافی میں یہ گنجان آباد علاقے سے چل کے کافی اندر چلا گیا تھا، بیکاز مجھے دور سے لگا تھا کہ وہاں بہت اچھا آٹم کھلا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں، مجھے چھوڑ کے نہ چلے گئے ہوں وہ لوگ، بیکاز یہاں سگنلز کے بھی ایشو ہیں. تو آئی ہوپ کہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے. کافی اندر آ گیا ہوں میں.
تو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں. ان پہاڑی علاقوں میں گم ہونے کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہے. سو فائنلی کافی دیر پیدل چلنے کے بعد، ہائکنگ کرنے کے بعد، مجھے یہ لوگ مل گئے ہیں، اپنے گروپ کے ممبر. اور یہ دیکھیں سامنے ہماری کوسٹر کھڑی ہوئی ہے، اور شکر ہے کہ انہوں نے میرا انتظار کیا، ورنہ کافی مشکل ہو جاتی کیونکہ یہاں سگنلز کا بڑا ایشو ہے. تو اب اس وقت ہم ہنزا ویلی میں لنچ کے لیے رکے ہیں، اور آرڈر کیا ہے ہم نے چپلی کباب اور مکس سبزی. تو دیکھیں کہ یہاں کی چپلی کباب کیسی ہے. تعریف تو کافی سنی ہے. ویسے تو کے پی کے میں مختلف ایریاز ہیں چپلی کباب کے لیے جو کہ بہت مشہور ہیں. ہنزا میں نارملی یہاں کی اسپیشلٹی نہیں ہے یہ چپلی کباب، بٹ کیونکہ موسم کی وجہ سے سب کا دل تھا تو ہم نے چپلی کباب آرڈر کی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ چپلی کباب کس طرح کی ہے اور تناول فرماتے ہیں ہم لوگ چپلی کباب. تو یہ ہے ہنزا کا مشہور ریسٹورنٹ کہ جہاں پر چپلی کباب کافی فیمس ہے. اب دیکھتے ہیں بھائی کس طرح کا چپلی کباب بناتے ہیں. یہ گائے کا گوشت کا ہے چپلی کباب؟ یہ یوک کا ہے سر. اچھا جی، یوک کے گوشت کا ہے. چلیں جی، تو اس چپلی کباب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ یوک کے گوشت کا چپلی کباب ہے. یہ نارمل گائے وغیرہ کی گوشت کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیونکہ پہاڑی علاقوں میں یوک ہوتے ہیں تو یہ یوک کا چپلی کباب ہے. یہ دیکھیں بھائی بنا رہے ہیں چپلی کباب، فل آئلی یہ ہے. تو موسم کی جو نزاکت تھی وہ یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ آج کچھ جو ہے نا وہ منفرد ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے بھائی بڑی محبت سے چپلی کباب بنا رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا یہ روٹیاں لگ رہی ہیں نان میں. نان ہے. اس وقت میں موجود ہوں کریم آباد کے رستے میں. ہنزا ویلی کی سب سے جو مشہور ڈیسٹینیشن ہے وہ کریم آباد ہے، جہاں پر تاریخی التیت اور بلتیت فورٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ ایگل نیسٹ اور بہت ساری جو ہیں ٹورسٹ اٹریکشن ہیں. اور سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی علاقہ ہنزا ویلی کا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کریم آباد ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں، اگر آپ اس کے صرف رستے دیکھ لیں تو وہ اتنے خوبصورت ہیں آٹم میں کہ کیا بات ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ویو دیکھتا ہوں کریم آباد کے رستوں کا کہ کتنے خوبصورت یہاں کے رستے ہیں اور کتنے خوبصورت یہ علاقے ہیں. آپ یہ دیکھیں انہوں نے پتھروں سے اس طریقے سے یہ دیواریں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ان کے سارے رستے ہیں، گلیاں ہیں یہ جو کہ ان کی گھروں کی طرف جاتی ہیں مختلف گاؤں میں، کیونکہ زیادہ تر پہاڑوں پہ رہتے ہیں، اوپر بلندی کی طرف گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں اسٹیپس کے اندر. تو یہ ساری دیکھیں یہ سیڑھیاں ہیں، اور اس وقت سیڑھی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹم کے پتے چاروں طرف جھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں میرے لیفٹ اور رائٹ دونوں جانب جو ہیں وہ خوبانیوں کے اور چیری کے اور سیب کے درخت ہیں جو کہ اس وقت آٹم میں بالکل لال پیلے ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت یہ منظر ہے. اس وقت میں موجود ہوں ہنزا ویلی کریم آباد میں رائل گارڈن میں، جو کہ بہت ہی مشہور گارڈن ہے دربار ہوٹل کے ساتھ. اور پہلے آج سے تقریباً 10-15-20 سال پہلے تو یہاں پر بہت سارے پورا گارڈن ہی درختوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا. بلاسم میں آئے، آٹم میں آئے، اس کی ایک بیوٹی ہوتی تھی. لیکن اب کنسٹرکشن کی وجہ سے اور بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے یہاں پر بہت سے درخت جو ہیں کاٹ دیے گئے ہیں، اور اب گارڈن کی وہ پہلے جیسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال آج بھی یہ گارڈن اپنی خوبصورتی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور اتنا خوبصورت یہاں پر آٹم کھلا ہوا ہے، اتنا خوبصورت یہاں پر آٹم ہے کہ میں کیا بتاؤں. بہت ہی خوبصورت یہ رائل گارڈن ہے. میں آپ کو اس کا ویو دیتا ہوں.
خزاں کا رنگ بھی رنگ بہار جیسا تھا. شعر کے اس مصرعے کا احساس مجھے ہنزا ویلی کے رویل گارڈن میں آ کے ابھی ہوا، جب میں نے آ کے اتنا خوبصورت، اتنا حسین آٹم خزاں کے رنگ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھیں. اس سے پہلے بھی آٹم ایکسپلور کرنے آیا ہوں، لیکن اتنا زیادہ جوبن پہ میں نے آٹم کے کلرز پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. اور رویل گارڈن جو کہ کریم آباد میں واقع ہے، اس گارڈن کی کیا بات ہے. یہاں بلاسم ہو، آٹم ہو، سمر ہو، سب کا اپنا ایک رنگ، اپنا ایک جوبن ہے، اور خدا کا حسین شاہکار ہے یہ. اگر آپ ہنزا ویلی آتے ہیں تو کریم آباد میں ہی دربار ہوٹل سے ہی منسلک جو ہے یہ رویل گارڈن بہت مشہور ہے، تو یہاں کا آپ ضرور وزٹ کریں. اور آج کا پورا دن ہم نے آٹم بہت زبردست طریقے سے ایکسپلور کیا. نگر کی کچھ سائٹس ہم نے کور کی، ہنزا کی کچھ سائٹس کور کی ہیں، کریم آباد کی. اور ابھی ہم جائیں گے ڈنر کے لیے ہوٹل اپنے واپسی شام تک، اور پھر رات میں دیکھتے ہیں کہ اگر نائٹ میں کچھ ایکسپلور کرنے کا موڈ بنتا ہے تو پھر ہوٹل سے نکلیں گے. اور بہت ہی اچھا میرا سفر جاری اور ساری ہے. اب تک اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں، تاکہ اسی طرح کی اور ٹریول ویڈیوز اور ٹریول ویلاگنگ جس کے ذریعے آپ کو ٹریول گائیڈ بھی ملتی ہے، آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں.